ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کا گائیڈ اور جاسوس تھا، جو آپ کو پانیوں کے مقامات کی رہنمائی کرتا اور لشکر کے پڑاؤ کی جگہوں کی نشاندہی کرتا۔ آپ نے اسے نہ پایا تو بہت برا محسوس کیا اور اسے ڈانٹ پلائی۔ وہ تھوڑی دیر غیر حاضر رہا، پھر آ گیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس سے آپ اور آپ کے لشکر آگاہ نہیں ہیں۔ میں قوم سبا اور اس کی ملکہ کے بارے میں ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ ان کا ایک بڑا ملک اور وسیع مملکت ہے۔ میں نے انہیں عقل و دانش اور حکومت و سرداری سے متصف ہونے کے باوجود احمق و جاہل پایا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہی ایک اللہ کی عبادت کی طرف راہ پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بڑی ناگوار محسوس ہوئی کہ اس کی مملکت کی پڑوس میں ایک ملک ہے اور ایک امت ایسی ہے جس کو وہ جانتے نہیں اور نہ ہی ان کی دعوت اس تک پہنچی ہے اور اب تک سورج کی پوجا کرتی ہے۔ ان کی پیغمبرانہ دینی حمیت نے جوش مارا۔ انہوں نے یہی درست جانا کہ اس مملکت کے مشرک حکمران خاتون کو خط لکھیں، اسے اسلام کی دعوت دیں اور اپنے لشکر جرار کے ہمراہ اس کے ملک پر حملہ آور ہونے سے پہلے اسے اطاعت کرنے کی دعوت دیں۔ اس کی طرف فصاحت و بلاغت سے لبریز خط تحریر کیا اور اس میں اسے اسلام و اطاعت گزاری کی دعوت دی۔ خط میں نرم دلی، صراحت، انبیاء کی انکساری اور بادشاہوں کی غیرت کا امتزاج تھا۔ سلیمان علیہ السلام میں بیک وقت تواضع، انکساری اور شاہانہ غیرت و خودداری پائی جاتی تھی، یعنی آپ ان دونوں اوصاف سے آراستہ تھے۔ وہ عورت جو اس ملک پر حکومت کرتی تھی نہایت عقل مند تھی، لیکن وہ حکم دینے میں جلد باز نہ تھی۔ اسے بادشاہوں کی سیرت اور فاتحین کے واقعات کے بارے میں وسیع تجربات تھے، لیکن اس کی عقل و دانش نے معبود حقیقی کی معرفت اور اس کی عبادت کے بارے میں اسے دھوکے میں رکھا۔ اسے بادشاہوں کے گھمنڈ و خودداری نے اپنی لپیٹ میں نہ لیا اور نہ ہی وہ اپنی رائے پر جمی رہنے والی تھی۔ اس نے اپنی حکومت کے صاحب رائے ارکان کو اس خط کے بارے میں اطلاع دی، جو عام خطوط کی طرح نہ تھا۔ یہ اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ اور ایسی نبی کا خط تھا جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ جب اس کی حکومت کے ارکان ملکہ کو خوش کرنے اور اس کی چاپلوسی کرنے کی غرض سے اپنی طاقت اور اپنی لشکروں کی کثرت کے بارے میں دلائل دینے لگے، جیسا کہ ہر دور اور ہر جگہ میں بادشاہوں کے ہم نشینوں کی عادت ہوتی ہے، تو ملکہ نے ان کی بات قبول نہ کی اور نہ ہی ان سے اتفاق کیا، بلکہ انہیں برے انجام سے ڈرایا۔ انہیں فاتح بادشاہوں کا سلوک یاد دلایا جو وہ مفتوح قوموں میں اختیار کرتے ہیں، اور شکست و ذلت کے بعد مفتوح اقوام کا انجام ہوتا ہے۔ ملکہ نے ان سے کہا، یہی حالت ہمارے ملک اور قوم کی ہوگی۔ ملکہ نے ان سے کہا، میں سلیمان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں اور ان کے ذریعے اس کا امتحان اور جائزہ لیتی ہوں۔ اگر اس نے تحفہ قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، تو تم اس سے لڑائی کرنا۔ اگر اس نے تحفہ قبول نہ کیا تو وہ یقیناً نبی ہے، تو پھر اس صورت تم اس کی پیروی کرنا۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک عظیم الشان تحفہ بھیجا جو بادشاہوں کے شایان شان ہوتا ہے۔ جب وہ تحفہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچا، آپ نے اس سے پہلو تہی اختیار کی اور اس کی قبول کرنے میں بے رغبتی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال دے کر بہلاتے ہو کہ میں تمہیں شرک پر ملک سمیت چھوڑ دوں؟ اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ملک و مال اور لشکر عطا کیے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ معاملہ حقیقت پسندانہ ہے، کوئی مذاق نہیں، اور مسئلہ دعوت و اطاعت کا ہے، یہ کوئی بہلاوے کا مسئلہ نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا
اور ان کے ملک پر چڑھائی کی دھمکی دی۔ جب یہ شاہی وفد ملک کے پاس واپس پہنچا اور اسے کہانی سنائی، ملکہ اور اس کی قوم متی ہو گئی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ سر جھکائے سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ان کی آمد کا یقین ہو گیا تو وہ اس سے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اسے اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دکھلائے تاکہ وہ اللہ کی قدرت اور سلیمان علیہ السلام پر اس کی نعمتوں کی دلیل ہو۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اس کا وہ عرش جو طاقتور اور دیانت دار آدمیوں کے سپرد کر رکھا تھا حاضر کریں، تو اپنے سرداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کا عرش اس بڑے قافلے کے آر سے پہلے لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ارادہ کیا تھا تھوڑی ہی وقت میں وہ پورا ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا۔